ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت اپنے بہت سے مراحل سے گزر کے آخر کار اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی سلطان نوفل اور پریزے کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنسنے والا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے پاگل پن کا شکار ہونے والا ہے جس طرح سے یہ باقی لڑکیوں کو پاگل بناتا آیا ہے۔ دوسری طرف اسرا، جو سلطان کے میٹھے میٹھے ڈائیلاگ سننے کے بعد ایک دفعہ سے پھر اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے والی تھی، لیکن مال میں ہونے والے واقعے کے بعد اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتے کی پونچھ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ دراصل اسرار سرور بھائی کے کہنے پہ کہ آؤٹ آف کنٹری سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے ان کی فیمیلز کے لیے اسرا کو ساتھ لے جا کے کچھ اچھے گفٹس لے آؤ، تو اسرار اسرا سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ اسرا بھی ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ پس پردہ اسرار کے ساتھ اسرا کو بھیجنے کی انٹینشن سرور بھائی کی یہ ہیں کہ دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں، اور جب اسرا کی جان سلطان سے چھوٹ جائے اور اسے اسرار کی کچھ سمجھ آئے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، تو اسرا اور اسرار کی شادی کی جا سکے۔ کیونکہ سرور بھائی کو تو شروع دن سے اسرار ہی اسرا کے لیے پسند تھا، لیکن چونکہ سلطان اسرا کی پسند تھی اس لیے سرور بھائی کو چپ ہونا پڑا، حالانکہ سرور بھائی کو شروع دن سے ہی یہ گھمنڈی اور خود پسند سلطان اچھا نہیں لگا تھا۔ بہرحال اب چونکہ اتفاق سے اسی مال میں سلطان بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسرا اور اسرار شاپنگ کر رہے ہیں۔ جب سلطان اسرا کو اسرار کے ساتھ دیکھتا ہے اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ تو فوراً ان کے سر پہ پہنچ جاتا ہے اور اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو میں حرکت کرنے جا رہا ہوں اس سے نہ صرف میری بلکہ اسرا کی بھی انسلٹ ہوگی۔ بہرحال جی، وہ تو اسرار کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح شاپنگ مالز میں گھومنے کی۔ اب یہاں پر بندہ پہلے تو سلطان سے پوچھے کہ جب تم مختلف لڑکیوں کے ساتھ مالز میں گھومتے نظر آتے تھے، کبھی اسرا کو کبھی اسرا کے گھر والوں کو، تو بجائے شرمندہ ہونے کے خود تو تم ڈھیٹ بن جاتے تھے اور جھوٹی جسٹیفیکیشنز دیتے تھے، کبھی یہ کہ میری پرانی کلاس فیلو ہے، کبھی کولیگ ہے۔ تو اسرا کو اسرار کے ساتھ دیکھ کر اتنا ہائپر ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اسرا تو غصے کے عالم میں اسرار کو ساتھ لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جب گھر پہنچتی ہے تو اس کا موڈ کافی اپسیٹ ہوتا ہے۔ سرور بھائی جب اپنی بہن کو اس طرح سے پریشان دیکھتے ہیں تو خود بھی کافی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسرار سے ہی پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسرا اس طرح سے غصے میں اور پریشان حال گھر واپس آئی ہے کہ مجھ سے بات بھی نہیں کی اور ڈائریکٹ اپنے روم میں جا کے دروازہ بند کر لیا۔ تو اسرار ہی بتاتا ہے کہ وہاں پر ہمیں سلطان مل گیا تھا اور اس نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی، میرے ساتھ ہاتھا پائی کی اور اسرا کو بھی سرے عام بہت کچھ سنا دیا۔ سرور بھائی اسرار سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی اس حرکت کی فوراً ریکارڈنگ کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم عدالت میں اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ پیش کر سکیں، لیکن اسرار کہتا ہے کہ ہم تو ذہنی طور پہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار ہی نہیں تھے تو ریکارڈنگ کیسے کرتے۔ لیکن اسرار نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ جب سلطان یہ سب حرکتیں کر رہا تھا تو مال میں موجود مختلف لوگ موبائل سے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس طرح کی ویڈیوز فوراً ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہونے کے بعد وائرل بھی ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ویڈیو اسرا کے کیس میں کافی کارآمد ثابت ہونے والی ہے۔ دوسری طرف چونکہ نوفل، پریزے اور چاندنی بھی سلطان کو پھنسانے کے لیے ایک مکمل جال تیار کر چکے ہیں، اب جب چاندنی سلطان کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاتی ہے، پہلے تو وہ بہت بھاؤ کھاتا ہے، لیکن چونکہ اب نوفل سلطان کی سائیکی سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہے اس لیے وہ چاندنی کو کچھ ایسے ڈائیلاگ بتاتا ہے جس کے بولنے کے بعد سلطان چاندنی سے ملنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب چاندنی کے بتائے ہوئے پتے پر جب سلطان پہنچتا ہے تو چاندنی تھوڑا گھبرا جاتی ہے، لیکن نوفل اسے تسلی دیتا ہے اور اسے لمبے لمبے سانس لے کے ریلیکس ہونے کا کہتا ہے۔ ریلیکس ہونے کے بعد چاندنی جب ایک ادا سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتی ہے تو سلطان تو اپنے سامنے ایک خوبصورت، سٹائلش، سمارٹ سی لڑکی کو دیکھ کر
بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنی تصویروں اور ویڈیو کال سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاندنی بھی اپنی اداؤں سے سلطان کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ سلطان جب کہتا ہے کہ تم نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا، تو چاندنی اس کے اوپر پھولوں کی بارش کر کے کہتی ہے کہ دراصل میں یہ سب انتظامات کر رہی تھی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اب چونکہ سلطان کو پاگل بنانے کے لیے 3 لڑکیاں وہاں پر موجود ہیں، ایک چاندنی، ایک پریزے اور ایک لڑکی جو پروفیشنل پروسٹیٹیوٹ ہے، ہائر کی ہوئی ہے، تینوں کو ایک جیسی ڈریسنگ کروائی ہے تاکہ سلطان جب تینوں کو باری باری دیکھے تو ایک دم سے حواس باختہ ہو جائے۔ تو اب چاندنی سلطان کو ڈرنک پیش کرتی ہے جس میں نشہ آور ادویات ہیں، جس سے سلطان تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے گا۔ سلطان جیسے ہی ڈرنک پیتا ہے اس کا سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو صوفے پہ ہی ڈھہ جاتا ہے، لیکن چاندنی اسے کہتی ہے کہ اندر چلتے ہیں، اندر جا کے آپ آرام سے ریسٹ کر لیں۔ سلطان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آخر مجھے ہو کیا رہا ہے، میرا سر اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے۔ اب جب سلطان کو روم میں لے جایا جائے گا تو چونکہ سلطان نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اس لیے وہ ٹھیک سے پہچان نہیں پائے گا۔ وہاں پر چاندنی کی جگہ وہ پروفیشنل پروسٹیٹیوٹ ہوگی جس کے ساتھ سلطان نازیبا قسم کی حرکات کرنے کی کوشش کرے گا اور عجیب و غریب باتیں کرے گا، اور اس کے بعد جب سلطان کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا شروع ہوگا تو چاندنی اور اس دوسری لڑکی کو وہاں سے غائب کر دیا جائے گا اور سامنے بٹھا دیا جائے گا پریزے کو۔ اب پریزے کو دیکھ کر تو سلطان نیم پاگل ہو جائے گا کہ یہ میری آنکھوں کو کیسا دھوکہ ہو رہا ہے۔ سلطان شدید بوکھلاہٹ میں کہے گا کہ پریزے یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، یہاں پر تو ابھی زوبیا بیٹھی تھی، اور چیخنا شروع کر دے گا تم زوبیا ہو، زوبیا کہاں ہے، زوبیا کہاں ہے۔ تو پریزے سلطان سے کہے گی کہ یہاں پر تو کوئی زوبیا نہیں ہے، تمہیں تو میں نے بلایا تھا۔ سلطان پریشان ہو کے پریزے کو دیکھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دے گا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اور عجیب پاگلوں والی باتیں اور حرکتیں شروع کر دے گا۔ تو نوفل جس نے کمرے میں کیمراز لگائے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ نیکسٹ ڈے سلطان کی یہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے گا۔ اب جب یہ ویڈیو اسرا کے گھر والوں تک پہنچے گی وہ تو بہت پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اور کیا حرکتیں کر رہا ہے، ہماری بیٹی کس پاگل آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ گھر والے موبائل پہ جب سلطان کی وائرل ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اسرا وہاں پہنچے گی تو اپنے گھر والوں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھے گی کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، آپ سب لوگ اتنے پریشان آخر کیوں نظر آ رہے ہیں۔ تو باقی سب تو چپ ہی رہیں گے، اسرا کی ماں ہی اپنا موبائل اسرا کی طرف بڑھائے گی کہ وہ خود بھی اپنے آئیڈیل مین سلطان کی حرکتیں ملاحظہ کر لے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، نوفل نے سلطان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے؟ کیا سلطان یہ سب ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔